لائف کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا چاہتے ہیں؟ مسلمان ہے نا، تو مرتے وقت کیا چاہتے ہیں، قیامت میں کیا چاہتے ہیں، محشر والے دن آپ کی کیا تمنا؟ پہلے ان تمناؤں کو لکھ لیں. اب میں کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں، سنتے. اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے. بلاؤں وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے. مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا دیدار کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے گویا قبر میں اتار رہے ہیں، تو درود پاک پڑھیے. قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جگمگا جائے، یہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پل صراط سے نبی پاک کی کرم سے گزرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اور سنیے، پیارے آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں. آپ مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں. پیارے آقا کی خواب میں زیارت کرنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ بچ گیا ہے اور کچھ ہے جو آپ کو چاہیے، جو دنیا میں چاہیے، جو مرتے وقت چاہیے، جو محشر میں چاہیے، جو جنت میں داخلہ چاہیے؟ ایوری تھنگ واٹ ایور آئی نیڈ. اور یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی امت پر کہ امتی ان کی ذات پر درود پاک پڑھے. آج پلیز یہ نیت کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھیں، محبت رسول کے عالم میں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. آپ یقین کریں، اگر آپ برڈن میں ہیں، آپ ٹینشن میں ہیں، آپ پرابلم میں ہیں، آپ درود پڑھیں. اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے آپ کا برڈن ریلیز ہو رہا ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے، آپ کی پرابلم سالو ہو رہی ہے. درود پاک آپ کی مشکلوں کو لے جائے گا، ختم ہو. تو آئیے آج نیت کریں کہ درود پاک انشاءاللہ ہماری زبان تر رہے گی اور ہم کثرت سے درود. بہت سارے ناظرین مجھے سن رہے ہوں گے، حاجتیں ہوتی ہیں، ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں، ہماری تمنائیں ہوتی ہیں. آج میں بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں. آپ کے دل میں جو تمنائیں ہیں نا وہ پوری ہو سکتی ہیں، آپ کی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم 100 مرۃ قضى اللہ له 100 حاجۃ 70 منها لآخرتہ و30 منها لدنیا. آقا فرماتے ہیں جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا. 100 درود پاک، 100 حاجتیں پوری ہوں گی، اور فرمایا ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجیے، 100 درود پاک پڑھ کر ہم 100 حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. رب بڑا کریم ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں قبول ہوں، آسان ہو جائے. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اور یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اصل حاجتیں، اصل مرادیں آخرت کی ہیں، اور رب کتنا کریم ہے کہ 70 آخرت کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. سبحان اللہ. ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ بے نمازی، میں آپ کو یقین کریں وہ وعیدیں سنا نہیں سکتا، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے. تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا. اللہ سے وعدہ کر لو، آج پکی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے گا؟ ہائے ہائے، نماز کے فضائل تو سنو یار. نماز کو عماد الدین کہا گیا، دا پلر آف اسلام. اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں، بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی. ہماری بلڈنگ میں پلر ہی نہیں، اگر ایمان کا پلر ہے اسلام، نماز جو ہے. نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا، نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی، نمازی کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا. اور سنو، سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا، پھر میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ اور اس کے برعکس اشجع الاقرا، حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے گا، جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے گا. کیسے برداشت کریں گے؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا، اتنے پیارے بیڈ رومز کا اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا، جس قبر میں جانا ہے اگر وہ سانپ اور بچھو ہے تو بیکار ہے یہ گھر. ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے، اب قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا، کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں. تو سب سے پہلا فرض نماز ہے، سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے. لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ، کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، فرماتے مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے. نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے، پہلا وظیفہ نماز ہے. تو آج نیت کر کے جانا ہے. اور سنو، بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کیسے سہ سکیں گے؟ بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے.
लेकिन हाँ यार थोड़े थोड़े बहाने पर, यार बस आज तबीयत, अगले जुम्मे से नमाज पक्की, बस अभी 2 दिन बाद नमाज पढ़ूंगा। नहीं, आप जहाज में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, आप सफर में हैं, आप घर में हैं, आपने नमाज पढ़नी है। और यकीन करें, खुश नसीब हैं वो लोग जो नमाज के पाबंद हैं। यकीन करें, उनको नमाज के बगैर चैन भी नहीं आता। जो पक्के नमाजी हैं ना, उनसे मिले आप कभी, और माशाल्लाह यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं, उनको तो जिस तरह खाना नहीं खाया बगैर चैन नहीं आता, लगता है यार अभी तक ईशा नहीं पड़ी, यार अभी मेरी ज़ोहर बाकी है। अब उनको रिकॉल अंदर से आती है, उनको याद नहीं करवाना पड़ता। जिस दिन तुमने नमाज की आदत बना ली, नमाज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम से हम सबको बेइंतहा मोहब्बत है, और ये ईमान की जान है। नबी पाक से मोहब्बत नहीं तो ईमान भी कंप्लीट नहीं होता। और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचे, या नबी पाक अलैहिस्सलाम को किसी तरह की कोई ईजा पहुंचे, तो यकीनन जब उम्मती उसको पढ़ता है, सुनता है, तो दिल पर भी तकलीफ होती है। एक ऐसा ही वाकया जिसमें हमारे आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई गई, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जादू किया गया। नाजरीन, आज ये वाकया हम सुनेंगे, और ये कुरानी वाकया है, और इसके जरिए बहुत सारी बातें भी सुनेंगे। जादू के बारे में बड़े मिसकंसेप्शन है लोगों के जहनों में, और समझते हैं कि जादू का तोड़ करने के लिए बड़े अजीब व गरीब अमल करने पड़ेंगे, बड़े गुनाहों वाले काम करने पड़ेंगे, अल्लाह की नाराजगी वाले काम भी लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हराम और नाजायज काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और समझते हैं कि इससे जादू से बचा जा सकेगा। अलबत्ता जादू करवाने के लिए भी लोग बड़े ही नाजायज और हराम काम करते हैं, जो कि जहन्नम में ले जाने वाले काम होते हैं। अल्लाह मुझे और आपको हमेशा जादू टोने आसेब से महफूज रखे, हर किस्म की बलाओं से महफूज रखे। और आज कुरान के जरिए समझेंगे कि जादू का इलाज क्या है, जादू हो जाए तो बचा कैसे जा सकता है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जब जादू हुआ था, जादू करने की कोशिश की गई थी, उसका नतीजा क्या निकला। नाजरीन, तवज्जो के साथ आपने सिलसिले में शामिल रहना है। रिवायत यह है कि लबीद बिन आसम यहूदी और उसकी बेटियों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जादू कर दिया, जिसका असर प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जिस्म पर नमूदार हुआ। तबीयत शरीफ जो है वो कुछ नासाज होने लगी। आपके कल्ब, आपकी अकल मुबारक और आपके एतकादात पर कोई असर ना हुआ, सेहत मुबारक पर थोड़ा सा असर हुआ। चंद रोज बाद हजरत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया है, और जादू का जो सामान है वो फला कुएं में एक पत्थर के नीचे दबा हुआ है। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने हजरत अली मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को भेजा। उन्होंने कुएं का पानी निकाला और पत्थर उठाया, तो उसके नीचे से खजूर के घाबे की थैली बरामद हुई, यानी खजूर के जो छिलके होते हैं इस तरह की थैली बरामद हुई, और उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक जो कंगी से टूटे थे, और कंगी के टूटे हुए कुछ दंदाने, और एक डोर या कमान का चिल्ला जिसमें 11 गिठाने लगी हुई थी, और एक मोम का पुतला था जिसमें 11 सुइयां चुभी हुई थी। ये सब सामान पत्थर के नीचे से निकला, और ये मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ये सारा सामान लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए। इसके बाद सुभान अल्लाह, अब इसका तोड़ कैसे आया, इसका इलाज कैसे हुआ, इसका हल क्या निकला। जिब्रील अमीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से सूरह फलक और सूरह नास लेकर हाजिर हुए, यानी अब जो सूरह फलक और सूरह नास है वो नाजिल हुई, और इन दोनों सूरतों को मिलाएं तो नाज़रीन उसमें 11 आयतें हैं। हर एक आयत के पढ़ने से एक एक गिरा खुलती जाती थी, यहां तक कि सब गिरहें खुल गईं, और प्यारे आका अलैहिस्सलाम बिल्कुल शिफायाब हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अब इस वाक़े से बहुत सारी बातें मैंने और आपने सीखनी है। पहली बात यह है कि ये बुखारी शरीफ में है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब बिस्तर शरीफ पर तशरीफ लाते तो अपने दोनों हाथों पर दम करते, और अपने सर से पांव तक पूरे जिस्म पर अपने हाथों को फिराया करते, जहां तक दस्ते मुबारक पहुंच सकते। ये अमल 3 मरतबा फरमाते, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम इन दोनों सूरतों का अपने ऊपर भी दम किया करते। और एक और जगह पर भी ये है, हदीस आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा में है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर वालों में से कोई बीमार होता तो आप अलैहिस्सलाम इन दोनों सूरतों को पढ़कर उस पर दम फरमाया करते थे। तो ये नबी पाक के मामूल में था। तो आज अगर हमें भी कोई बीमार हो जाए, फैमिली में कोई बीमार हो जाए, अपने आप को इन आफतों से बचाना चाहते हैं, तो अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ें, सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करें, अपने हाथों पर दम करके अपने जिस्म पर फेर लें, किसी मरीज पर दम कर दें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत मिलेगी। यहाँ एक और मसला भी सीखने को मिलेगा कि तावीज़ात और अमलियात में जिसमें कोई लफ्ज कुफ्र और शिर्क का ना हो वो जायज़ है। इसी तरह गंडे बनाना और इन पर गरहें लगाकर आयात कुरान और अस्माए इलाहिया पढ़कर फूंक मारना भी जायज़ है। यानी तावीज़ात
اگر شرک سے پاک ہیں، اگر کفریہ کلمات سے پاک ہیں تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، وظائف کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے یہ سنا۔ ناظرین سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن اور شیاطین، نظر بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں، گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے اور پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک دیں اور پھر مریض کو کھانا وغیرہ کھلائیں، انشاءاللہ زبدل ہر مرض اور بالخصوص جادو ٹونا دفع ہو جائے گا، مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کے خصوصی خواص ہیں جن کو بہت خوبصورت کتاب جنتی زیور ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن پاک کی ہر حرف میں شفا ہے، برکتیں ہیں، اور آج خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو گویا وظیفہ، قرآنی وظیفہ مل رہا ہے۔ بہت سارے ناظرین یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے، تو دیکھیں آج تو قرآن کے ذریعے، اور وہ وظیفہ جو نبی پاک کو رب کی طرف سے عطا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شفا نصیب ہوئی، تو ہمیں ضرور اس کو اپنانا چاہیے۔ ناظرین اس سے پہلے کہ میں مزید اس معاملے میں آگے بڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ دونوں صورتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں اور پھر مزید اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس حیرت انگیز واقعے سے مجھے اور آپ کو مزید کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلے سورہ فلق کی تلاوت ہوگی، سورہ ناس کی تلاوت ہوگی۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم وظیفہ کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، برکت نہیں ملتی۔ پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کے مخارج ٹھیک ہیں، آپ تلاوت صحیح مخارج کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اب جو تلاوت آپ سنیں گے نا تو اس میں یہ بھی چیک کر لیں کہ آپ کیا اسی طرح کے تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اگر مسٹیک کر رہے ہیں تو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھیے، پھر دیکھیے اس کی کیسی برکتیں ملیں۔ آئیے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔ ناظرین سورہ فلق اور سورہ ناس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔ چلیں ایک اور وظیفہ مل گیا، سورہ اخلاص کو بھی شامل کر لیں تو صبح و شام پڑھیں تو انشاءاللہ بری آفتوں سے، مصیبتوں سے، جادو ٹونے سے، آسیب سے، ان طرح کی بلاؤں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ ناظرین یہاں کچھ مسائل بھی سیکھ لیتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی۔ تو سیکھنے کو یہ ملا کہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر و شرک نہ ہو، کوئی کلمہ ناجائز نہ ہو، تو اس میں جو ہے وہ تعویذ کرنا، عمل کرنا جائز ہے، اور خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ اسی طرح چند مسائل بھی سیکھنے کو ملے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کے شان نزول سے ہمیں معلومات کیا ملتی ہیں؟ نمبر 1، جادو اور اس کی تاثیر حق ہے۔ کچھ لوگ جادو کا انکار کر دیتے ہیں،
یہ درست نہیں ہے. جادو اور اس کی تاثیر حق ہے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آپ کی صحت مبارک پر اس کا اثر ہوا. نمبر 2، نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے. ہاں ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں رسیاں چل رہی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اسی طرح یہی اثر ہوا تھا. نمبر 3، جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو خصوصی تاثیر حاصل ہے. نمبر 4، جادو، ٹونے اور عملیات اور اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی سورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے. تو سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی شفا کے لیے بڑا مجرب اور بڑا پیارا وظیفہ ہے. ناظرین، یہ چند باتیں تو ہم نے اس واقعے کے متعلق سیکھی، سورہ فلق اور سورہ ناس کے کچھ فضائل بھی سنے. میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اتنے عاملین آ گئے ہیں، اتنے عمل کرنے والے لوگ آ گئے ہیں، اتنے بورڈ ہمارے شہروں اور وطن میں لگ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہر دوسرے آدمی پہ جن ہے یا اس پہ جادو ہو گیا ہے. خدارا جھوٹے عاملین سے اپنے آپ کو بچائیے. اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں، لوگوں کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں، عجیب ماحول ہو گیا ہے. کچھ بد نصیب تو وہ ہیں جو کسی کو تباہ کرنے کے لیے جادو کروانے جاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور پھر بیچارے کچھ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنا بعض اوقات ڈاکٹری مسئلہ ہوتا ہے اور وہ بھی کسی عامل کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے جناب آپ کے گھر میں بہت برا عمل ہوا ہے، فلاں جگہ کوئی چیز دبی ہوئی ہے اور اس کو اب سنبھالنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے اتنے بکرے چاہیے، اتنے مرغے چاہیے، اتنے انڈے چاہیے، قبرستان میں یہ عمل کرنا ہوگا. اور پھر غریب آدمی اپنی چیزوں کو بیچ کر ہزاروں لاکھوں روپے انہیں دے دیتے ہیں اور خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں پلیز، ایسا نہ کریں. بلکہ میں تو ان عاملین سے بھی گزارش کروں گا کہ حلال روزی کی طرف آئیں. دعوت اسلامی نے بڑا شاندار ایک انداز اختیار کیا. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو. ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہماری بیماریوں کے لیے ہم تعویذ کس سے لیں، ہم یہ وظائف کہاں سے لیں؟ آپ کی دعوت اسلامی ہے نا. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہی مکتوبات و تعویذات عطاریہ ہے. اس میں آپ کو بغیر کسی فیس کے، جی ہاں بغیر کسی فیس کے، لاکھوں لاکھ تعویذ ہر مہینے ناظرین یہاں سے دیے جاتے ہیں. پوسٹ بھی کیے جاتے ہیں، کوریئر بھی کیے جاتے ہیں، اس کی بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی. تو یہ تعویذات آپ دعوت اسلامی کے مرکز سے رابطہ کر کے لے لیجئے. آن لائن تعویذات کی سروس بھی موجود ہے. حالانکہ دعوت اسلامی کا اس ڈپارٹمنٹ پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے، مگر اس لیے اس کو فری رکھا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو. دکھیاری امت جو ہے ان کے مسائل حل ہو جائیں، نہ جانے کس کی دعا لگ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہاں اس میں یہ ضرور میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں اس شعبے کو سپورٹ کروں، دعوت اسلامی جس شعبے میں خرچ کر رہی ہے اور نہ جانے کتنے دکھیارے مسلمانوں کی دعائیں لے رہی ہے، تو اگر آپ دعوت اسلامی کے شعبہ تعویذات عطاریہ میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، تو بھی ہم سے رابطہ کر لیجئے. لیکن پلیز ان جھوٹے عاملوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اور مجھے جو ناظرین سن رہے ہیں، ہر بندے پر جادو نہیں ہوتا، ہر بندے پر جن نہیں آ جاتا، ہر بات میں وسوسہ نہ لایا کریں. وظائف پڑھ لیا کریں. صبح و شام یہ وظیفہ ہمیں نبی پاک نے دے دیا ہے. صبح گھر سے پڑھ کر نکلے، شام گھر پر آ کر سونے سے پہلے پڑھ لیں، آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لیں. اللہ نے چاہا خیر آپ کا مقدر رہے گی. اور مزید ضرورت ہو تو دعوت اسلامی کے اس شعبے سے رابطہ کر لیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ قرآنی وظائف کی کیا اہمیت ہے اور جائز وظائف کرنے میں، تعویذات کرنے میں کوئی حرج نہیں. آخری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا، جبریل امین نے بتا دیا کہ جادو کس نے کیا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلہ نہیں لیا، سزا نہیں دی. اس لبید بن عاصم کو، اس کی جو بچیاں تھیں، جو بھی لوگ تھے جادو کرنے والے، سب کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ کس نے ظلم کیا ہے پھر بھی معاف فرماتے، اور ہم شک کی بنیاد پر بدلہ لے لیتے ہیں. کوئی عامل کہہ دیتا ہے تمہارے گھر میں سین نام کی کوئی عورت ہے، اس نے یہ کیا ہے. اب جتنے سین نام والے ہیں سب کے ساتھ بدگمانی شروع، جب سے سب سے لڑائی شروع، سب کے بارے میں برا سوچنا شروع. انسان ہی سے غلطی ہوتی. معافی کرنے والا ذہن رکھیں. معاف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. رحم کریں گے آپ پر رحم کیا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سیرت سے سیکھنا نصیب فرمائے کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے، کسی نے ہمارا برا چاہا بھی ہے اور پتہ بھی چل گیا ہے، تو معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے. مشکل ضرور ہے، دل چاہتا ہے میں بھی بدلہ لوں، لیکن مزہ بھی تو یہی ہے نا کہ دل چاہ بھی رہا ہے، غلط بھی کیا ہے سامنے والے نے اور میں بدلہ لے بھی سکتا ہوں، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں اور اس نیت سے معاف کریں، میرے مالک میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں
تو مجھ گناہگار کو معاف فرما دے۔ اللہ کریم ضرور کرم فرمائے گا، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معافی اور درگزر کا ذہن نصیب فرمائے۔ ہمارے سلسلے پیغام قرآن میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے کوئی میسج، کوئی پیغام آپ کی طرف بڑھایا جائے۔ تو آج الحمدللہ آپ کے لیے یہ پیغام تھا کہ قرآن پاک پڑھیے، اس پر عمل کیجئے، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیجئے، اور پھر کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف بھی ہے۔ وقت ہوا ہے ایک اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے تعارف قرآن۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ تعارف قرآن کا، اور آج تعارف قرآن میں ہم قرآن پاک کی انہی دو صورتوں کی بات کریں گے جس کا ذکر ہم نے اپنے سلسلہ پیغام قرآن میں کیا، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورہ فلق کی۔ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کے شان نزول سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ فلق نام رکھنے کی وجہ، فلق کے کئی معنی ہیں، اور یہاں اس سے مراد صبح ہے، اور چونکہ اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اس سورت کے بارے میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں کل اعوذ برب الفلق سورت کے آخر تک، اور کل اعوذ برب الناس سورت کے آخر تک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سورت کے بارے میں بڑے فضائل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ ایک بار حضرت عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے سورہ ناس کے بارے میں کچھ سن لیتے ہیں، اس کی فضیلت بھی جان لیتے ہیں۔ سورہ ناس جو ہے ناظرین، یہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے سب سے آخری سورت ہے۔ اس کا مقام نزول، سورہ ناس زیادہ صحیح قول کے مطابق مدنی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ الناس نام رکھنے کی وجہ، عربی میں انسانوں کو الناس کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ الناس کہتے ہیں، یا اسے سورۃ الناس کہتے ہیں۔ سورۃ الناس کے مضامین، اس سورہ مبارکہ میں ان جنات اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ سورہ فلق کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ سورۃ الناس کی اپنے سے ماقبل سورت سورہ فلق کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فلق میں ظاہری شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی، اور اس سورت میں خفیہ شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔